بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرولش عثمان کے سیزن 3 کی قسط نمبر 79 صرف ایک قسط نہیں بلکہ دھوکہ بازی بمقابلہ راست بازی، ایمانداری بمقابلہ غداری اور سیاست بمقابلہ ریاست کا بہترین شاہکار تھی۔ اچھا ہوا کہ محمد بوزدیگ نے ہمیں اس قسط کا دوسرا ٹریلر نہیں دکھایا، ورنہ اس قسط کے ہر ٹویسٹ کو دیکھ کر جس طرح ہمیں شوق لگ رہا تھا وہ نہ لگتا۔ اس قسط میں کونر ایلپ کے کردار میں ایک اور بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی اور ہمیں کونر ایلپ کا نقطہ نظر معلوم ہو گیا، جس سے امید بن چلی ہے کہ اب عالم شاہ کے بالکل قریب عثمان بے کا ایک وفادار ایلپ جنم لے رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ امید ہے کہ کونر ایلپ عالم شاہ کے ساتھ موجود ہو کر عثمان بے کے لیے جاسوسی کا فرض ادا کرے گا، تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ ڈرامے میں سسپینس عروج پر ہے اور وہ سین تو بہت شاکنگ تھا جب سلطان مسعود کو ایک دم خنجر مارا گیا۔ بالکل بھی سمجھ نہ آیا کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے، اور اگلی قسط کا ٹریلر دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ عثمان بے سلطان مسعود پر حملہ کرنے کے الزام سے کیسے بچ کر نکلیں گے۔ خیر، اس موضوع پر تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، لیکن اس موجودہ صورتحال میں ایک بہت بڑے تاریخی کردار کی بالکل اسی طرح انٹری ضروری ہے جیسے کونر ایلپ اور گہاتوں کی کروائی گئی۔ ناظرین اکرام، یہ کردار ہے یاولاک ارسلان، اور اس کردار کی کرولش عثمان میں آمد کے ساتھ ڈرامے کا تمام سینیریو بدل سکتا ہے۔ اس کردار کی تاریخ میں جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت اس کردار کو سیزن 2 میں نہیں دی گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ محمد بوزدیگ اگر اس کردار کو سیزن 3 میں لاتے ہیں تو اب کی بار واقعی اس کردار کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کیونکہ اس کردار کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی تھی کہ یاولاک ارسلان ترکوں کی تاریخ میں ہیرو ہے، لیکن اسے نہایت منفی کردار دکھایا گیا، جو ترکوں کے خلاف کبھی منگولوں سے ساز باز کرتا ہے اور کبھی بازنطینیوں سے مل کر سازشیں کرتا ہے۔ لیکن اس موقع پر ترکی کے لوگ خاموش نہیں بیٹھے اور ترکی میں کستامنو کا علاقہ، جہاں یاولاک ارسلان نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی تھی، اس کے میئر نے محمد بوزدیگ کے خلاف پریس کانفرنس کی، اور ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بہت بڑے پروفیسر احمد شمشیر گل نے بھی فوراً احتجاج کیا کہ یاولاک ارسلان ترکوں کا ہیرو ہے اور وہ عثمان بے کا بہت بڑا مددگار رہا تھا، تو ان کا کردار اتنا خراب کیوں دکھایا گیا۔ اور پروفیسر شمشیر گل نے محمد بوزدیگ کے خلاف ایک بہت سخت جملہ کہا کہ کیا تاریخ تمہارا کھلونا ہے۔ کستامنو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ٹی وی شوز دوسرے ممالک میں بھی دیکھے جاتے ہیں، تو وہ ہماری تاریخ اور ہمارے ہیروز کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس صورتحال میں محمد بوزدیگ کو معافی مانگنی پڑی اور یاولاک ارسلان کا کردار چند اقساط بعد مثبت بنا دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ ہوا کہ چند قسطوں بعد ہی خاموشی سے یہ کردار ڈرامے سے غائب ہو گیا، اور جس طرح کا یہ کردار اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا تھا، اس کا منفی امپریشن مداحوں پر اتنا پڑا کہ جب میں نے یاولاک ارسلان کی اصل تاریخ پر ویڈیو بنائی تھی تو بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں کہا کہ آپ تو اسے اتنا اچھا اور نیک بنا کر پیش کر رہی ہیں، ڈرامے میں تو ایسا نہیں ہے، جبکہ آج کل یہی معاملہ گندوز کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن بات یہاں ہو رہی ہے یاولاک ارسلان کی، تو یاولاک ارسلان کے کردار کے معاملے میں کرولش عثمان کی ٹیم کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں دی گئی، لیکن مجھے یاولاک ارسلان کے کردار کی دوبارہ انٹری کی امید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یاولاک ارسلان نے سیزن 2 میں جاتے ہوئے عثمان بے کو یہ کہا تھا کہ وہ منگولوں سے لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرنے کے لیے واپس جا رہا ہے اور دوبارہ اس کی واپسی ہوگی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں منگولوں کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اب جبکہ ڈرامے میں منگولوں کی انٹری دوبارہ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یاولاک ارسلان کی دوبارہ انٹری کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ تاریخی طور پر بھی یاولاک ارسلان کو اس وقت اس ڈرامے میں ہونا چاہیے۔ یاولاک ارسلان کے بغیر سلطان مسعود، گہاتو اور عثمان بے، ان تینوں کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ناظرین اکرام، یاولاک ارسلان نے 1280 سے 1291 تک کستامنو کے علاقے پر حکومت کی، اور اپنے اسی دور حکومت میں انہوں نے اپنی ریاست کستامنو میں اتنے بہترین طریقے سے حکومت کی کہ انہیں ملک مظفر الدین کا خطاب ملا، اور یاولاک ارسلان کے دادا ہشام الدین چوبان سے لے کر ان کے پوتے یاولاک ارسلان کے دور حکومت تک کستامنو کا علاقہ ایک محفوظ جنت سمجھا جاتا تھا جہاں امن و سکون تھا۔ اسی لیے اس علاقے میں علماء، شاعر، تاجر اور دوسرے لوگ منگولوں سے جان بچا کر دور دراز سے آئے اور بے خوف ہو کر یہاں کے حکمرانوں کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے۔
कस्तामनू की रियासत यावलाक अरसलान के दादा हशामुद्दीन चौबान को सल्जूकी सल्तनत की तरफ से इनाम के तौर पर मिली थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, यावलाक अरसलान के लिए इस इलाके पर हुकूमत करना तब मुश्किल हो गया जब इलखानी सल्तनत के हुक्मरान तख्त के लिए आपस में लड़ने लगे, जिसके असरात एनातोलिया तक भी पहुंचे। यावलाक अरसलान के दौर से पहले चोबानोगलरी कबीला, जिसके यावलाक अरसलान सरदार थे, उसकी ये पॉलिसी बन गई थी कि इन्होंने जंगे कोसे दाग के बाद, जिसमें सल्जूकों को मंगोलों से शिकस्त हुई थी, तो इन्होंने मंगोलों से इत्तेहाद कर लिया था। मुजफ्फरदीन यावलाक अरसलान ने भी अपने वालिद की तरह मंगोलों से ताउन की पॉलिसी को इसी तरह कायम रखा, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि जब सल्जूकी सल्तनत जैसी बड़ी सल्तनत मंगोलों के सामने ना ठहर सकी, तो कस्तामनू जैसा छोटा सा इलाका कैसे मंगोलों की काली आंधी के सामने खड़ा हो सकता था। और यावलाक अरसलान की जिंदगी का वो दौर खास तौर पर काबिल जिक्र है जब इलखानी सल्तनत के हुक्मरान अरगून खान की मौत के बाद गिहातू खान ने इलखानी सल्तनत का हुक्मरान होने का दावा किया, और उसने एनातोलिया में उठने वाली उन बगावतों को रोका जो तुर्कमान मंगोलों के खिलाफ कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ तुर्कमानों की इन्हीं बगावतों का फायदा उठाकर सल्जूकी सुल्तान मसूद के भाई रुकनुद्दीन किलिच अरसलान ने अपने ही भाई सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत कर दी। और जब गिहातू खान एनातोलिया अपनी फौज के साथ पहुंचा, तो किलिच अरसलान फरार होकर कस्तामनू जा पहुंचा और वहां जाकर तुर्कमानों को अपने गिर्द इकट्ठा करने लगा। इस मौके पर यावलाक अरसलान को मजबूरन सल्जूकी तख्त की खातिर होने वाली इस खाना जंगी में शामिल होना पड़ा, जो कि सल्जूकी सुल्तान मसूद और इनके भाई किलिच अरसलान के दरमियान हो रही थी। अब यहाँ नाज़रीन इकराम, तारीख में दो तरह की रवायात मशहूर हैं। कुछ मौरखीन के मुताबिक यावलाक अरसलान सुल्तान मसूद के खिलाफ था, और कुछ मौरखीन के मुताबिक यावलाक अरसलान किलिच अरसलान का मुखालिफ था, और यावलाक अरसलान ने अपने बेटे अली के साथ मिलकर सुल्तान मसूद का साथ दिया और किलिच अरसलान को शिकस्त दी। मगर यावलाक अरसलान इसी लड़ाई में किलिच अरसलान के हाथों मारा गया। बहरहाल, दोनों रवायात में से जो भी ठीक हो, ये बात तो तय है कि यावलाक अरसलान 1292 में एक बगावत के दौरान कत्ल हुआ। और नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो मैं आपको तारीख बताने जा रही हूँ, ये इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये कि तारीख में यावलाक अरसलान के दो बेटे भी मौजूद थे, जिनके नाम थे महमूद बे और अली बे। महमूद बे के दौरे हुकूमत में उसके भाई अली बे ने बाज़ंतीनियों से ये मुआहदा कर लिया था कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस मुआहदे का इल्म जब तुर्कमानों को हुआ, तो वो उस्मान गाजी के गिर्द इकट्ठे हो गए, जो कि उस वक़्त बाज़ंतीनियों के लिए ऐसा लोहे का चना साबित हो रहे थे जिन्हें कुचलना बाज़ंतीनियों के लिए नामुमकिन हो गया था। और नाज़रीन इकराम, इसके कुछ अरसे बाद यावलाक अरसलान के बड़े बेटे महमूद बे के कत्ल के बाद कस्तामनू की रियासत, जो कि 1211 में कायम हुई थी, 1309 में ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन इकराम, मैंने यावलाक अरसलान की तारीख मुख्तसरन आप लोगों के सामने रख दी है। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि ड्रामे में इस वक्त जो दौर दिखाया जा रहा है, तो उसके मुताबिक तो अभी तक हमने सुल्तान मसूद और उनके भाई किलिच अरसलान की बगावत तक नहीं देखी, तो इसलिए यावलाक अरसलान की एंट्री हो सकती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।